قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقوله: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقوله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ان تمام آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا اثبات ہے، اور وہ صفت محبت، کہ اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ کیسے؟ جیسے اس کے لائق۔ کیا مخلوق کی طرح؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ اس کا ہر معاملہ، ہر فعل، ہر صفت مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے۔ ہمارا صفت محبت پر ایمان ہونا چاہیے، اور ایمان ہے۔ محبت کیسے فرماتا ہے؟ جیسے اس کے لائق ہے۔ اس نے یہ بتا دیا کہ میں محبت کرتا ہوں، ایمان لے آؤ۔ یہ نہیں بتایا کہ محبت کیسے کرتا ہوں، اس کو اللہ کے سپرد کر دو، اس عقیدے کے ساتھ کہ اس کی محبت کمال کی، اس کو نقص نہیں ہے، کمال کی محبت فرماتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تمام صفات صفات کمال ہے، ان میں کوئی نقص نہیں ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے اور اس پر عقیدہ ہے پوری طرح۔ اب جو لوگ ملحدین ہیں وہ اللہ کی محبت کو نہیں مانتے اور تعویل کرتے ہیں ان نصوص میں کہ محبت کا معنی ارادہ انعام، ارادہ انعام۔ یہ عجیب معنی ہے۔ یہ معنی آپ نے کہاں سے لے لی؟ دیکھیں، جو شرعی نصوص ہے صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے، ان نصوص کے تعلق سے قاعدہ یہ ہے کہ جو بھی کسی صفت کی یا نام کی پہلی تعبیر ہے، پہلا معنی ہے، جسے بولتا ہے معنی ہے متبادر الی الذہن، ایک لفظ آتا ہے، اس کا پہلا معنی ذہن میں کیا آتا ہے وہی مراد ہو۔ یدن اگر آپ پڑھیں تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ ہاتھ، یہ مراد ہے۔ اب قدرت اور طاقت اور قوت یہ کہاں سے آ گئے؟ عین اگر آپ پڑھیں تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ آنکھ۔ اب اس کو آپ ایک نگرانی یا حفاظت کے معنی میں لیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ساری باطل تعبیر ہے۔ اب اگر اللہ کی صفت محبت کو نہیں مانتے تو نہ مانو، اس کی محبت کیسے پاؤ گے؟ جب ایک چیز کو مانتے ہی نہیں ہو تو پھر کیسے اس کی محبت پاؤ گے؟ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے ان لوگوں کو جواب دیا جو اللہ کی رویت کا انکار کرتے ہیں قیامت کے دن، کہ جب اللہ کی رویت کو نہیں مانتے، اللہ کے دیدار کو نہیں مانتے، تو اس کے دیدار کو کیسے حاصل کرو گے؟ تمہارا اللہ تمہیں اپنے دیدار سے محروم کر دے گا۔ جب ایک چیز تم مانتے ہی نہیں تو تمہیں کیسے حاصل ہوگی؟ جب محبت کو نہیں مانتے، محبت کی تعویل کرتے ہو، ارادہ انعام، تو محبت کیسے پاؤ گے؟ کہ محبت طرفین سے ہوتی ہے۔ میں محبت آپ سے کروں، آپ محبت کا جواب محبت سے دیں، طرفین سے۔ اور محبت اسی سے کی جاتی ہے جو محبت کا جواب دے۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں مجھے آپ سے محبت ہے، کیونکہ میں آپ کی محبت کا جواب محبت سے دے سکتا ہوں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اس دیوار سے محبت ہے، یہ جملہ غلط ہے، کیونکہ دیوار آپ کی محبت کا جواب نہیں دے سکتی۔ اور قرآن پاک میں دونوں محبتوں کا ذکر، یحبہم ویحبونہ، وہ نیک صالحین اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور اپنے بندوں کی محبت کا جواب محبت سے دیتے ہیں۔ محبت ماننے میں کیا رکاوٹ ہے؟ کہ محبت و مخلوق بھی کرتی، تشبیہ خالق کی مخلوق سے مشابہت۔
مشابہت کب ہوگی؟ جب یہ کہا جائے کہ مخلوق کی محبت خالق کی محبت جیسی یا خالق کی محبت مخلوق کی محبت جیسی، پھر تشبیہ۔ اگر عقیدہ یہ ہو کہ مخلوق محبت کرتی ہے کیسے؟ جیسے اس کے لائق، اور خالق محبت کرتا ہے کیسے؟ جیسے اللہ کے لائق۔ تشبیہ کہاں رہی؟ ایک لفظی اشتراک ہے، حقیقت اور ہے، اللہ کی محبت کی حقیقت اور ہے، کیفیت اور ہے، اور مخلوق کی محبت کی کیفیت اور ہے۔ اللہ کی محبت جو اللہ کے لائق ہے، اور مخلوق کی محبت جو مخلوق کے لائق ہے۔ تو اپنی خواہشات سے نصوص صفات میں تعویلیں کی جاتی ہیں، جبکہ اللہ رب العزت محبت کرتا بھی ہے اور محبت کیا بھی جاتا ہے۔ اور اس عظیم ثمرے کو اپنی تعویلوں پر ہم جو ہے وہ قربان کر دیں، ارادہ انعام کا معنی لے کر، تو اللہ کی محبت کہاں حاصل ہوگی؟ جو ان نصوص میں اللہ کی محبت کا اعلان ہے، وَأَحْسِنُوا، احسان کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ احسان سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی عبادت میں احسان۔ 3 مراتب ہیں، اسلام، ایمان اور احسان۔ اسلام 5 ارکان کا نام ہے، ایمان 6 ارکان کا نام ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور احسان کیا ہے؟ اسلام اور ایمان کے تمام ارکان میں حسن پیدا کرنا، اچھائی پیدا کر لو، نماز ہے، روزہ ہے، حج اور زکوٰۃ ہے، ایمان باللہ ہے، ایمان بالرسل ہے، ان تمام امور میں احسان داخل کر لو۔ وہ کیسے داخل ہوگا؟ اخلاص اور اللہ کے پیغمبر کی سنت کی اتباع سے۔ تو احسان جب وہ سب سے آخری مرتبہ ہے اس دین اسلام میں، تو اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ وَأَقْسِطُوا، عدل کرو، انصاف کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے، عدل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ صفت محبت۔ اور فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ، جب تک مشرکین جنہوں نے تم سے عہد کر رکھا ہے، اپنے عہد میں سیدھے ہیں اور اس کو قائم رکھے ہوئے ہیں، فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، تب تک تم بھی ان کے لیے سیدھے رہو۔ جن کفار سے تمہارا ایک عہد ہے، میثاق ہے، مثلا جنگ نہ کرنے کا، جب تک وہ قائم ہے تم بھی قائم رہو۔ اگر وہ توڑے تم توڑو، اور اگر تم توڑنا چاہتے ہو تو خبر دیے بغیر نہیں۔ دین اسلام کا عدل اس طرح توڑو علی السویہ، برابری پر۔ ہم اعلان کر رہے ہیں کہ فلاں عہد ہم توڑ رہے ہیں تمہاری فلاں کمی کی بنا پر، فلاں زیادتی کی بنا پر، اب تم بھی برابر، ہم بھی برابر، ایک ہی سطح پر۔ لیکن جب تک وہ سیدھے ہیں تم بھی سیدھے رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے۔ یہاں بھی صفت محبت کا اس بات ہے۔ ان اللہ یحب التوابین یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توابین سے۔ توابین، تواب کی جمع، اور تواب صیغہ مبالغہ۔ تواب کے 2 معنی ہیں، تواب اللہ ہے، اللہ کی ذات تواب ہے، اور تواب کے 2 معنی، ایک گناہ کرنے والے بندوں کو توبہ کی توفیق دینے والا۔ ایک بندہ گناہ کرتا ہے اللہ کے امر سے کرتا ہے، اللہ کے اذن سے، اور اللہ ہی توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ بندہ اگر توبہ کی طرف مائل ہو، توبہ کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے۔ اور تواب کا دوسرا معنی توبہ قبول کرنے والا، تو توبہ کی توفیق بھی وہی دیتا ہے اور توبہ قبول بھی وہ فرماتا ہے۔ التواب، اللہ توابین سے محبت کرتا ہے۔ یحب المتطہرین، اور محبت کرتا ہے متطہرین سے، طہارت اختیار کرنے والوں سے۔ طہارت کی 2 قسمیں، طہارت حسی جو نجاست وغیرہ ہے اس سے پاک ہونا، وضو کر کے، غسل کر کے، طہارت حسی، اور طہارت معنوی، شرک سے پاک ہونا، بدعت سے پاک ہونا، اور گناہوں کے تلوث سے پاک ہونا، یہ طہارت معنوی ہے۔ تو دونوں طہارتیں مراد ہیں،
طہارت حصی بھی اور طہارت معنوی بھی کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے جو معنن و حسن پاک باز ہوتے ہیں اور پاکیزگی اختیار کرتے ہیں. آگے پڑھ لیجیے. وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله وهو الغفور الودود. جزاک اللہ خیر. یہ تمام نصوص بھی اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کو ثابت کر رہے ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اب یہ آیت کریمہ طرفین کی محبت کو ثابت کر رہی ہے. کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی میری اتباع کرو یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی اللہ یحب بھی ہے اور یحب بھی ہے. محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے. محبت کیا بھی جاتا ہے اور محبت کرتا بھی ہے. جبکہ یہ گمراہ ناصر ملحدین دونوں باتوں کو نہیں مانتے. لا یحب بلا یحب, نہ محبت کرتا ہے نہ محبت کیا جاتا ہے. یکسر صفت محبت کا انکار, جبکہ یہاں دونوں صفات ثابت ہیں. تحبون اللہ یعنی محب, یعنی اللہ تعالیٰ محبت کیا جا رہا ہے, اور یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ تعالیٰ محب ہے, محب بھی محبوب بھی, تو یہ صفت محبت اس کے لیے ثابت ہے. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. یہاں بھی طرفین کی محبت کہ اللہ ایسی قوم کو لائے گا کہ وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی, اللہ اس قوم سے محبت کرے گی. کس قوم کو؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, اے ایمان والو اگر تم دین سے مرتد ہو جاؤ, دین کو چھوڑ دو, مرتد ہو جاؤ, باغی بن جاؤ دین کے, تو اللہ دوبارہ دین کو قائم کرنے پر قادر ہے. کیسے قادر ہے, کیسے قائم کرے گا؟ بقوم, ایک قوم کے ذریعے. وہ چاہے تو کن کہہ کر پوری زمین پر دین کو قائم کر دے, اس کی قدرت. ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید, اللہ چاہے پوری دنیا کو لے جائے, مٹا دے, اسی لمحے ایک نئی دنیا بسا دے. اللہ قادر. اللہ نے اپنی اطاعت کا نظام آسمانوں میں قائم کیا ہوا ہے, زمینوں پر بھی قائم کرنے پر قادر. لیکن زمینوں پر اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے, ایک قانون ہے کہ زمین پر میری بادشاہ, میرا نظام, میری توحید آپ نے قائم کرنی, میرے بندوں نے قائم کرنی. تو فرمایا اگر تم سب مرتد ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اسلام لانے پر, توحید قائم کرنے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ بقوم, ایک قوم کو لائے گا, ایک قوم. اس قوم میں کیا خصلت ہوگی؟ بڑی توجہ کی ضرورت ہے. اس قوم میں کیا خصلت ہوگی؟ یہ زندہ باد مردہ باد کے نعرے, جلوسوں اور دھرنوں کی سیاست نہیں. یحبہم ویحبونہ, اس قوم کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو اس قوم سے محبت ہوگی. یہ ہے تبدیلی کا نظام اور تبدیلی کے قواعد. عجیب تماشا ہے, کوئی کہتا ہے میں تبدیلی لاؤں گا اور کوئی کہتا ہے میں آپ کی تقدیر بدل دوں گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ قواعد ہیں یحبہم ویحبونہ, اور یہ طرفین کی محبت ثابت ہو رہی ہے. جس قوم نے اسلام نافذ کرنا ہے, توحید قائم کرنی اور اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے, اس قوم کی پہچان یہ ہے کہ وہ قوم اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی اور اللہ اس قوم سے محبت کرے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام میں محبت کے اسباب کیا ہیں؟ اللہ کی محبت,
کسے حاصل ہوگی؟ اوپر پڑھا آپ نے فاتبعونی، میرے حبیب کی اتباع کر لو بس۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ جہاں بھی اسلام قائم ہوگا صرف اس قوم کے ذریعے ہوگا جو اللہ کی محبوب ہوگی، اور اللہ کی محبوب صرف وہ قوم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والی، بس جن کے ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے میں نبی علیہ السلام کی حدیث، یہ اور کسی کا کام نہیں۔ جو مرضی اسلامی نام رکھ لو، فلاں نام، کچھ نہیں۔ اسلام کا غلبہ، اسلام کا قیام ایک ہی جماعت کر سکتی، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے والی، نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروکار، نبی علیہ السلام کی حدیث کو گلے سے لگانے والی، سینے سے لگانے والی، انہی کا کام۔ اسی جماعت کو آگے آنا چاہیے بلا شرکت غیر، کسی کا دم چھلا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلا شرکت غیر وہ کام، جماعت اپنا کام شروع کر دے، تربیت کا، اصلاح کا، توحید کے فہم کا، اللہ اس کام کو آگے بڑھائے گا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو یہاں صفت محبت کا اس بات ہے، اور طرفین سے ان دونوں نصوص میں۔ اور آگے فرمایا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ رب العزت محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اس کے راستے میں، صفا، صف بن کر۔ یہ صف کے دو معنی ہیں، ایک ہے ایک صف، صفا واحدہ، ان میں کوئی تفریق نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، یہ مختلف پارٹیاں نہیں ہیں، جماعت واحدہ ہے۔ اور ایک صف مضبوطی کے معنی میں کہ جم کر قتال کرتے، ڈٹ کر، بھاگتے نہیں ہیں، دشمن کو کمر نہیں دکھاتے، بلکہ جم کر قتال کرتے ہیں۔ اور آگے اسی معنی کی تفسیر بھی ہے کہ کأنہم بنیان مرصوص، گویا وہ دیوار ہے سیسا پلائی ہوئی، جیسے دیوار ٹھوس ہوتی ہے، جمی رہتی ہے، اس طرح وہ بھی جمے رہتے ہیں، یا پھر جیسے دیوار ایک دیوار ہے اور اینٹیں باہم ملی ہوئی ہیں، اس طرح جو جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں پوری وحدت کے ساتھ، اختلاف کے بغیر، انتشار کے بغیر، اللہ ان بندوں سے محبت کرتا ہے۔ وقولہ وہو الغفور الودود، اللہ تعالیٰ الغفور ہے اور الودود ہے۔ غفور کا معنی گناہوں کو بخشنے والا، چھپا دینے والا، اور ودود کا معنی محبت کرنے والا۔ تو یہاں بھی صفت محبت کا اس بات، الغفور ہے اور الودود ہے۔ صحیح بخاری میں الودود کا معنی الحبیب، الحبیب پیار کرنے والا، محبت کرنے والا۔ حبیب محب کو بھی بولتے ہیں اور محبوب کو بھی۔ الحبیب سے مراد یہاں پر محبت، محب، محبت کرنے والا۔ تو اللہ الغفور ہے، بخشنے والا، الودود ہے، محبت کرنے والا اور پیار کرنے والا۔ تو یہاں بھی صفت محبت کا اس بات ہے۔ یہاں ایک نقطہ اور بھی ہے، جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی دو صفات اکٹھی ذکر ہو، وہاں کوئی نہ کوئی تیسرا کمال موجود ہوتا ہے، کوئی حکمت ہوتی کہ دو صفات اکٹھی کیوں ہیں۔ الغفور یہ صفت مغفرت، صفت کمال ہے، الودود صفت کمال ہے۔ دو کمال جمع کیسے ہو گئے؟ جہاں بھی دو کمال جمع ہو وہاں تیسرا کمال حاصل ہوتا ہے، دو کمالوں کے جمع ہونے سے تیسرا کمال حاصل ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ الغفور اور الودود ہے۔ دنیا میں کوئی آپ کا کوئی نقصان کر دے، آپ اس کو معاف نہیں کرتے، اور اگر معاف کر دیں تو کئی شرطیں لگاتے ہیں کہ اپنا مجھے منہ نہ دکھانا، پاؤں پکڑ کے معافی مانگو اور اپنی شکل گم کر دو مجھ سے۔ معاف تو کر دوں گا، چلو اپنی شکل مجھ سے دور رکھنا،
یہ دنیا میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا معاف کرنے والا کہ 100 سال کے گناہ ہو اللہ معاف کرے گا اور معاف کر کے محبت کرے گا۔ یعنی یہ قانون جدا ہے۔ دنیا والے معاف کرتے ہیں مگر ٹھکرا دیتے ہیں، دل میں رنجش ہوتی کہ فلاں نے ہمارا فلاں وقت یہ نقصان کیا تھا، فلاں بات کی تھی، وہ رنجش دل میں موجود ہوتی۔ اللہ ایسا بخشنے والا ہے کہ بخش کر بندے کو قریب کر کے اس سے پیار کرتا ہے۔ یہ تیسرا کمال ہے کہ اللہ معاف کر کے ٹھکراتا نہیں ہے، دور نہیں کر دیتا کہ جاؤ معاف تو کرتا ہوں مگر مجھ سے دور ہو جاؤ، نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر کے اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ دو صفات کے اکٹھا ہونے سے ایک تیسرا کمال حاصل ہوتا ہے، وہو العزیز الحکیم۔ اللہ عزیز ہے اور حکیم ہے، اس کا عزیز ہونا کمال ہے، حکیم ہونا بھی کمال ہے، لیکن دو کمالوں کے جمع ہونے سے تیسرا کمال حاصل ہوتا ہے۔ عزیز کا معنی غلبے والا، طاقت والا۔ دنیا میں کسی کو طاقت مل جائے طاقت میں اندھا ہو جاتا ہے، بے دریغ لوگوں کو مارنا، نقصان پہنچانا، لوٹ مار کرنا، مستحق ہو تو اس کو بھی تکلیف دینا، نامستحق ہو اس کو بھی تکلیف دینا، یہ دنیا کے طاقتوروں کا حال ہے، دنیا کے بادشاہوں کا حال ہے۔ لیکن اللہ ایسا عزیز ہے، ایسا غلبے والا ہے، ایسا طاقت والا ہے کہ الحکیم، اس کا غلبہ، اس کی طاقت حکمت کے ساتھ ہے، حکمت کے بغیر نہیں، حکمت سے خالی نہیں۔ تو جہاں بھی دو صفات جمع ہو وہاں غور کرو کہ یہ تیسرا کون سا کمال پیدا ہو رہا ہے۔ تمہارا صفت ہے محبت کا اس بات یہاں پر ہو رہا ہے، اور جو لوگ صفت محبت کو نہیں مانتے وہ گمراہی کا شکار ہے۔ اللہ کی محبت کے مستحق وہ کیسے ہوں گے اگر محبت کو مانتے ہی نہیں؟ تعویل کیا ہے کہ جناب محبت جو ہے مخلوق بھی کرتی ہے، خالق مخلوق کے مشابہ ہو جائے گا، مشابہ نہیں ہوگا۔ مشابہ تب ہوگی جب یوں کہا جائے کہ خالق کی محبت مخلوق جیسی ہے۔ یہ کوئی نہیں کہتا، کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اس کی ہر خوبی مخلوق کی شباہت سے پاک ہے، وہ کیسا ہے جیسا اس کے لائق ہے۔ جی قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وقوله وكان بالمؤمنين رحيما وقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة وقوله وهو الغفور الرحيم وقوله تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ احسنت، جزاک اللہ خیرا۔ ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا اس بات ہے، اور وہ صفت رحمت، کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر رحمت فرمانے والا ہے۔ صفت رحمت کا اس بات، ہم اہل الحدیث اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ثابت ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ہمارا اس پر ایمان۔ رحم کیسے فرماتا ہے؟ جیسے اس کے لائق، مخلوق کی طرح نہیں۔ کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، تشبیہ تو ہے ہی نہیں۔ تو پہلی آیت کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، اور دونوں کا مادہ رحمت ہے۔ الرحمن فعلان کے وزن پر اور رحیم فعیل کے وزن پر، تو اللہ تعالیٰ کی دونوں نام ثابت ہیں۔ میں تھوڑی تفصیل کرنا چاہتا ہوں، اور یہ آج ہی کروں گا، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ الرحمن کے تعلق سے، رحمان اللہ کا نام ہے۔ دراصل جو طوائف ہیں، طوائف ضالہ، گمراہ فرقے، ان کی کیا اساس ہے؟ یہ باتیں جو کہ بار بار آئیں گی تو آج ہی آپ ذہن نشین کر لیں
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کا شکار۔ یہاں تین باتیں، ایک ہے اللہ کی خبر دے رہا ہے کہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، مکمل کامل و اکمل نام ہے۔ دوسرا دو امر، ایک جملہ خبریہ اور ایک جملہ انشائی، دو جملے انشائیہ امر۔ پہلا امر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انہی ناموں سے پکارو، تو پکارنا ضروری۔ دوسرا امر یہ ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کا شکار ہے، تو ان کو چھوڑنا ضروری۔ تو پکارو گے کب؟ جب ان ناموں کا علم ہوگا، اور ان کو چھوڑو گے کب؟ جب ان کے عقیدے کا علم ہوگا، تبھی ان کو چھوڑنا ممکن ہوگا۔ تو آج میں اختصار سے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں جو چند مذاہب ہیں ان کا خلاصہ کیا ہے۔ الرحمن اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور یہ لفظ ثابت ہے قرآن و حدیث سے۔ ایک فرقہ جہمیہ وہ اس لفظ کو بھی نہیں مانتا، الرحمن کا انکار کرتا، یعنی قرآن کا انکار ہے، حدیث کا انکار ہے، اس نام کو ہی نہیں مانتا۔ ہم کیا کریں؟ اس نام کو مانیں تاکہ رد ہو جہمیہ کا، تاکہ ان کو چھوڑنا، جو اللہ کا حکم ہے چھوڑ دو ان کو، وہ چھوڑنا ممکن ہو۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، رحمان کا معنی کیا ہے؟ مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا، اور یہ معنی رحمان کی صفت ہے۔ یہ قاعدہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کا ہر نام معنی کے ساتھ ہے، اور وہ معنی ہی اس کی صفت ہے، وہ معنی ہی اس کی صفت ہے۔ الرحمن مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا، تو مہربانی کرنا اس کی صفت ہے، ہمارا ایمان ہے۔ مگر ایک فرقہ معتزلہ وہ اس معنی کو نہیں مانتا، اسم مانتا ہے رحمان، قرآن میں ہے، اس کا انکار کیسے کرے؟ لیکن اس کو معنی سے خالی قرار دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں رحمان بلا رحمہ، رحمان تو ہے، رحمت نہیں کرتا۔ ہم نہیں جانتے اس کا معنی کیا۔ جیسے قرآن میں متشابہات ہیں، اس طرح یہ بھی متشابہات ہیں۔ الف لام میم کا معنی کوئی نہیں جانتا، اس طرح الرحمن کا معنی بھی کوئی نہیں جانتا۔ گمراہ فرقے۔ سمیع حق ہے، مگر سمیع بلا سمع، بصیر بلا بصر، عزیز بلا عزت۔ یہ نظریہ ہے معتزلہ کا، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو مانتے ہیں مگر ناموں کو صفات اور معانی سے خالی قرار دیتے ہیں۔ ہمارا ایمان کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نام حق ہے تاکہ انکار ہو جہمیہ کا، اور ہر نام معنی کے ساتھ ہے، اور کوئی نام معنی سے خالی نہیں ہے تاکہ انکار ہو معتزلہ کا۔ تیسرا گروہ، ہم مانتے ہیں کہ اللہ رحمان ہے، اور ہم مانتے ہیں کہ رحمان رحمت کے ساتھ ہے، معنی بھی مانتے ہیں، صفت بھی مانتے ہیں، مگر اس کا رحمان ہونا اور اس کا رحم فرمانا انسانوں جیسا ہے، مخلوقات جیسا ہے۔ یہ مشبہ ہے، تشبیہ کے قائل۔ ایمان ہے مگر ایمان اس بات تشبیہ کے ساتھ۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ملحدین کو چھوڑ دو، انہیں بھی چھوڑ دو، رد کر دو ان کا۔ اللہ رحمان ہے، ہمارا ایمان ہے، رحم فرماتا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ کیسے فرماتا ہے؟ جیسے اس کے لائق ہے۔ کیا مخلوقات جیسا؟ نہیں۔ کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ یہ ضوابط ہیں اسماء و صفات میں جو ہر نام پر جاری ہوں گے، آپ ذہن نشین کر لیجیے۔ یہ تین گروہ ہو گئے، ہم نے تینوں کو چھوڑ دیا تاکہ قرآن پر عمل ہو۔
کہ جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے چھوڑ دو ان کو، تینوں کو چھوڑ دیا الحمدللہ۔ چوتھا گروہ آیا، وہ کہتے ہیں کہ رحمان حق ہے، اور رحمان کا معنی مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا، یہ بھی حق ہے، مگر رحمت میں، مہربانی میں چونکہ ایک شائبہ ہے مخلوقات سے مشابہت کا۔ رحمان حق ہے مگر جو اس کا معنی ہے اس معنی میں تشبیہ محسوس ہو رہی۔ رحم کرنے والا، رحم مخلوق بھی کرتی، یہ معنی قابل قبول نہیں۔ نام حق ہے، وہ رحمان ہے، تو اس کا معنی کیا کرو؟ معنی وہ کرو جو تشبیہ سے کٹ جائے۔ وہ کیا ہے؟ ارادہ احسان، ارادہ انعام۔ ان سے پوچھو کہ ارادہ مخلوق میں نہیں ہے؟ آپ کو ارادہ کرتے یا نہیں کرتے؟ ہر مخلوق ارادہ کرتی، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ارادہ ہوتا ہے۔ فلاں پڑھوں، فلاں کورس کروں، فلاں ملازمت کروں، فلاں کاروبار کروں، ارادے ہوتے ہیں۔ تو تشبیہ تو ارادے میں بھی بن رہی۔ یہاں کہتے کہ نہیں، اللہ کا ارادہ وہ ہے جو اللہ کے لائق ہے، اور مخلوق کا ارادہ وہ جو مخلوق کے لائق ہے۔ تو بھائی یہ بات رحمت میں کیوں نہیں کہہ دیتے؟ حقیقت یہ کہ خود یہ لوگ حیران و پریشان ہے، کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ رحمت میں ایک اور ان کو شبہ ہے کہ رحمت جو ہے یہ تبدیلی چاہتی ہے۔ آپ کو کسی پر رحم آئے تو کب آئے گا؟ جب آپ کے دل کے جذبات تبدیل ہوں۔ کسی غریب کو دیکھا، آپ کو ترس آ گیا، ازراہ رحمت، ازراہ محبت، اسے آپ نے کھانا کھلا دی۔ یہ اندر کے جذبات تبدیل ہوں گے، اسے کہتے ہیں صفت انفعالی، تغیر۔ وہ کہتے ہیں اللہ تغیر سے پاک ہے، تبدیلی سے پاک ہے۔ اگر رحمت مان لے، محبت مان لے تو یہ تغیر چاہتی ہے، اندر کے جذبات تبدیل ہوں گے۔ آگے صفت غضب آ رہی، اللہ کو غصہ آتا ہے تو غضب بھی تغیر چاہتا ہے، اور اللہ تغیر سے پاک ہے۔ اللہ کے بندو، یہ تغیر تب آئے گا جب خالق کی صفات کو مخلوق کے مشابہ قرار دے۔ اللہ رحم کیسے فرماتا ہے اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، جیسا اس کے لائق ہے۔ تغیر کی بات کب بنے گی؟ جب یہ کہا جائے کہ اس کا رحم کرنا، غصہ کرنا مخلوق جیسا ہے۔ یہ بات تو ہے ہی نہیں۔ وہ رحم کیسے فرماتا ہے؟ جیسا اس کے لائق ہے، اس میں تغیر کا شائبہ تک نہیں۔ مخلوق رحم کرتی ہے، اس میں تغیر آتا ہے، مزاج کی تبدیلی ہوتی ہے، لیکن یہ رحم مخلوق کے لائق ہے۔ خالق کا رحم فرمانا جیسے اس کے لائق ہے، اس میں کوئی تغیر کی بات نہیں۔ باقی رہ اہل السنہ اہل الحدیث، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ رحمان اللہ کا نام ہے، حق ہمارا ایمان، تاکہ رد ہو جہمیہ کو۔ رحمان کا معنی ہے مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا، ہمارا ایمان ہے، تاکہ رد ہو معتزلہ کا۔ اللہ رحمان کیسا ہے؟ جیسا اس کے لائق ہے۔ کیا مخلوقات جیسا ہے؟ نہیں، تاکہ رد ہو مشبہہ کا، جو خالق اور مخلوق کی صفات میں تشبیہ کے قائل۔ اس کے رحم فرمانے میں مخلوق کے رحم کرنے میں کوئی مشابہت ہے؟ نہیں، اس کا رحم کرنا کیسا ہے؟ جیسا اس کے لائق ہے۔ مخلوق کا کیسا ہے؟ جیسے مخلوق کے لائق ہے۔ کیوں؟ ہمارے پاس جادہ مستقیم موجود ہے، مستقل قاعدہ موجود ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، تشبیہ کی بات ہی نہیں۔ یہ بھی الحمدللہ حق نظریہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے بارے میں۔ کسی نام کی، کسی صفت کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کی خبر دی
اپنے کاموں کی خبر دی، اپنی صفات کی خبر دی، لیکن کسی کی کیفیت نہیں بتائی۔ جو بتا دیا اس پر ایمان ہے، اور جس سے خاموشی اختیار کی وہ اللہ کے سپرد ہے، اس عقیدے کے ساتھ کہ اس کا ہر نام، ہر کام، ہر صفت کمال کی، یہ عقیدہ ہمارا۔ لیکن کیسی ہے یہ معلوم نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے قول کو ایک مثال بنا لو، ہر صفت میں وہ کام آئے گی۔ ان کے ایک شاگرد نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پہ استوا کیسا ہے؟ اللہ کا عرش پہ استوا کیسا ہے؟ یہ سوال پہلی بار ہوا، اور سن کر امام مالک پسینے میں ڈوب گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور کافی دیر بات کرنے کے قابل نہ رہے۔ جب طبیعت سنبھلی تو فرمایا الاستواء معلوم، اللہ تعالیٰ کا عرش پہ استواء معلوم ہے۔ معلوم کا معنی ثابت ہے، اور استواء کا معنی لغت عرب سے معلوم ہے۔ لغت عرب نے استواء کا معنی کیا وہ ہم جانتے ہیں، کسی چیز پہ چڑھ جانا، کسی چیز پہ چڑھ جانا، ارتفاع، بلند ہو جانا، یہ معنی معلوم ہے۔ تو استواء معلوم ہے، والکیف مجہول، مگر استواء کی کیفیت معلوم نہیں۔ والایمان بہ واجب، استواء پر ایمان لانا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عرش پہ استواء لانا، ایمان لانا واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ کا قول، جو اللہ تعالیٰ کو عرش پہ مستوی نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ جو مستوی مانتا ہے مگر اس کو شک ہے کہ عرش اوپر ہے یا نیچے، وہ بھی کافر ہے۔ اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور کیفیت کا سوال کرنا بدعت ہے۔ جو بھی صفات باری تعالیٰ ان پر ایمان لانا فرض ہے، اس معنی کے ساتھ جو معنی ظاہری معنی ہے، کسی تعویل کے بغیر، اور کسی بھی صفت کی کیفیت معلوم نہیں۔ کیفیت کو کریدنا اور کیفیت کا سوال کرنا بدعت ہے۔ اور اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ نے اس شخص کو اپنی مجلس سے باہر نکال دی، حکم دیا اپنے شاگردوں کو کہ اس کو ہمارے گھر سے نکال دو، اس مجلس سے نکال دو۔ کسی بدعتی انسان کے ساتھ مجالست درست نہیں ہے، نکال دو اس کو۔ تو اس کو نکال دیا گیا، بلکہ ساتھ یہ فرمایا کہ تم سے بدترین انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اس کا معنی جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعویل کے منہج کی طرف مائل ہوتا ہے یا کیفیت کی کھوج لگانے کی کوشش کرتا ہے، وہ زمانے کا بدترین انسان۔ تو یہ جو قواعد ہم نے ذکر کیے تمام اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں اور تمام صفات کے بارے میں، تاکہ عمل ہو جائے اس فرمان پر کہ جو لوگ اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں ان سب کو چھوڑ دو۔ الحاد کیا ہے؟ ناموں کا انکار الحاد ہے۔ الحاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو معنی سے خالی ماننا الحاد ہے۔ الحاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات میں تشبیہ کا عقیدہ الحاد ہے۔ الحاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اور صفات میں تعویل الحاد ہے۔ ملحدین کو چھوڑ دو اور اپنے ایمان کو درست کرو۔ یہ توحید کا اہم ترین شعبہ ہے جو آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ جی، تو ان تمام آیات کریمہ میں صفت رحمت کا اس بات، ربنا وسعت کل شیء رحمت و علم، اے ہمارے رب تو باعتبار رحمت اور باعتبار علم ہر شے پر حاوی، تیرا علم اور تیری رحمت ہر شے پر وسیع ہے۔ اس کا معنی یہ کہ جہاں جہاں تک تیرا علم ہے وہاں وہاں تک تیری رحمت ہے، اور جہاں جہاں تک تیری رحمت ہے وہاں وہاں تک تیرا علم ہے، اور کوئی چیز تجھ سے اوجھل اور مخفی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس بات ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ مؤمنین کے ساتھ رحیم ہے۔ رحیم عملاً رحمت پہنچانے والا۔ رحمان کیا ہے؟ صاحب الرحمہ، اللہ کی صفت، اور رحیم کیا ہے؟ عملاً بندوں کے ساتھ رحم کرنے والا۔ اور جو رحیم میں رحمت ہے یہ خاص ہے مومنین کے ساتھ، دنیا میں ہدایت کی صورت میں، ایمان کی صورت میں، نیکی اور تقوی کی صورت میں، اور قیامت کے دن جنت کے داخلے کی صورت میں۔
اور رحمان ہونا یہ عام ہے، کفار کے لیے بھی رحمان ہے، مسلمانوں کے لیے بھی رحمان ہے، مشرکین کے لیے بھی پیدا کرنا، روزی دینا، پالنا پوسنا، یہ سب رحمت کے آثار ہیں، یہ رحمان کے تحت ہے۔ اور رحیم خاصہ بالمؤمنین فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں ہدایت مراد ہے اور قیامت کے دن جنت کا داخلہ مراد ہے۔ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے پر وسیع اور حاوی ہے۔ وقولہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے لکھ لیا، کتب لکھ لیا، ربکم تمہارے رب نے علی نفسہ اپنے نفس پر کیا لکھا؟ الرحمہ، رحم فرمانا۔ لکھنے کا معنی فرض کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کا مجبور نہیں ہے، جو اللہ نے لکھا یا فرض کیا رحم کرنا اپنی مرضی سے کیا، کسی کے مجبور کرنے پر نہیں، نہ اسے مجبور کر سکتا ہے، اپنی مرضی سے کیا۔ تو جو بھی اس قسم کے نصوص ہیں ان میں خالق کائنات کی رضا اور مرضی شامل ہے، نہ کہ کسی کا مجبور کرنا شامل۔ وہو الغفور الرحیم، اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ یہاں بھی دو صفات کا اجتماع ہے، اور تیسرا کمال سامنے آ چکا ہے کہ بخشنے کے بعد رحم کرتا ہے، بخش کے چھوڑتا نہیں ہے۔ بلکہ رحم فرماتا ہے۔ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر ہے۔ خیر اسم تفضیل کا صیغہ ہے، خیر کا معنی سب سے بہتر، اصل میں یہ اخیر تھا افعل کے وزن پر، لیکن چونکہ خیر کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے تو بار بار اخیر کہنا ثقیل، تو تخفیف کے لیے، آسانی کے لیے اس کو الف کو حذف کر کے خیر بنا دیا گیا۔ اس طرح شر جو ہے اسم تفضیل کا صیغہ اصل میں اشر تھا، حمزے کے ساتھ اشر، کیونکہ خیر اور شر کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے تو بار بار اشر کہنا، اخیر کہنا زبان پہ بھاری ہوتا، تو دونوں کے الف کو حذف کر دیا گیا اور خیر اور شر بنا دیا گیا۔ تو خیر کا معنی سب سے بہترین، حافظہ حفاظت کرنے والا، اللہ حفیظ ہے اور اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ حفیظ اس کا نام ہے، بابرکت نام، اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، دنیا میں ہلاکت سے، تباہی سے اور بربادی سے، اور ان کی حفاظت کرتا ہے دنیا میں، ان کے ایمان کی حفاظت، ان کے عقیدے کی حفاظت، وہ ایسا حفیظ ہے۔ عقیدے کی حفاظت یعنی مانوی، ظاہری، حصی تمام حفاظتیں اللہ کا کام ہے۔ احفظ اللہ یحفظک، ایسی حفاظت کرے گا کہ تم کو بچائے گا ہلاکت سے، بربادی سے، نقصان سے، اور پھر حفاظت کرے گا تمہارے ایمان کی، عقیدے کی، منہج کی، اخلاق کی، تمہاری سیاست کی، ہر چیز کی حفاظت کرے گا۔ بس یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو اور اپنا تعلق قائم کر لو، اور وہ ارحم الراحمین، صفت رحمت کا اس بات، سب سے بڑا رحم کرنے والا جس کی رحمت ہر شے پر وسیع ہے۔ تو ان تمام نصوص میں صفت رحمت کا اس بات ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے بغیر کسی تعویل کے اور بغیر کسی انکار یا تعطیل کے، بحمدللہ۔ جی سائل کہتا ہے اس حدیث سے کیا مراد ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اور دوسرا سوال ہے بدعت حسنہ سے کیا مراد ہے؟ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، ایک معنی بعض علماء نے کیا ہے کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا اس کی صورت پر، یعنی جو عام انسان کی تخلیق کے مراحل ہیں، پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے اور پھر وہ خون ہوتا ہے اور پھر گوشت اور پھر ہڈیاں اور پھر یہ، ان مراحل پر نہیں، بلکہ جو آدم کا ڈھانچہ تھا، جو اس کی صورت تھی، براہ راست اللہ نے اسی صورت پر ان کو پیدا کر دیا۔ مگر یہ تفسیر جو ہے وہ دوسری حدیث سے اس کا رد ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ان اللہ خلق آدم علی صورت الرحمن، رحمان کی صورت پر، تو علی صورت ہی جو ترجمہ جو اس میں ایک ابہام ہے وہ الرحمن کی صراحت سے دور ہو گیا، یعنی اللہ نے آدم کو پیدا کیا رحمان کی صورت پر، رحمان کی صورت پر۔ اس سے مراد صرف یہ ہے کہ آدم کو
اس کی صورت کو تکریم دو، عزت دو. باقی تشبیہ نہیں ہے کہ جیسی رحمان کی صورت ہے ویسی آدم کی صورت ہے. تشبیہ کا کوئی محل نہیں ہے، بلکہ مقصود صرف آدم یا بنی نو آدم کی، انسانوں کی صورت کو یہ سوچ کر تکریم دو کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا. اس کا معنی کیا ہے یا اس کا یہ صحیح کیفیت کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن یہ ایک علم دیا گیا کہ ہم آدم کی اور اس کے چہرے کی تکریم کریں. تبھی تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تم کسی کو مارو تو اس کے چہرے پر نہ مارو، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے صورت پر پیدا کیا. وہ آگے معلوم نہیں، اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے. باقی یہ ایک مرتبہ اور ایک شرف اس سے حاصل ہوتا ہے. واللہ تعالی عالم. دوسرا سوال کیا ہے؟ بدعت حسنہ، اچھی بدعت، یہ کوئی اصطلاح نہیں، یہ کوئی اصطلاح نہیں. ہر بدعت بری ہے. کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. اچھی بدعت کوئی بھی نہیں. یہ تو ایسے جیسے کہیں اچھا گناہ، اچھا شرک، کوئی نہیں ہے. کوئی بدعت اچھی نہیں، ہر بدعت گمراہی ہے. ہاں جناب عمر بن خطاب نے فرمایا تھا نعمت البدعۃ ہذہ، اچھی بدعت ہے. جب لوگوں کو دیکھا کہ ایک امام پر تراویح کی نماز اکٹھے ہو کر پڑھ رہے، پہلے لوگ ٹکڑوں میں تقسیم تھے، ایک جماعت یہاں ہو رہی ہے ایک وہاں ہو رہی ہے. جب آپ نے دیکھا کہ ایک ہی امام پر سارے مجتمع ہو کر تراویح پڑھ رہے ہیں، وہ اچھی بدعت ہے. تو کیا یہ بدعت ہے دینی اعتبار سے؟ تراویح پڑھنا بدعت ہے کیا یا کوئی نیا عمل ہے؟ نہیں، آپ نے اس طریقے کو اچھا قرار دیا. ایک ہے بدعت شرعیہ اور ایک ہے بدعت لغویہ. یہاں لغوی بدعت مراد ہے، کوئی شرعی بدعت نہیں. طریقہ تو ثابت ہے، تراویح پڑھنا بھی ثابت ہے، ایک امام کے ساتھ پڑھنا بھی ثابت ہے. دین میں احداث نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ ٹکڑیاں ختم کر کے ایک امام پر جمع ہونا اچھا طریقہ ہے. تو یہ بدعت، یہ شرعی بدعت نہیں ہے بلکہ لغوی اچھا طریقہ ہے. یہ تو بدعت حسنہ کوئی چیز نہیں ہے. کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. گمراہی کی اپنی اسٹیج ہیں. کچھ بدعتیں مکفرہ ہیں، بندے کو کافر کر دیتی ہیں، اور کچھ بدعتیں جو مفسقہ، بندے کو فاسق کر دیتی ہیں. مگر ہر بدعت جو ہے وہ خطرناک ہے. کیوں؟ کیونکہ بدعت کا معنی دین میں نئی چیز داخل کرنا، اور اللہ رب العزت نے دین کو مکمل فرمانے کا دعویٰ کیا ہے. تو ایک شخص اگر نئی چیز داخل کرے گا تو اللہ کے دعوے کی تکذیب کر رہا ہے، جو کہ بڑا بھیانک جرم ہے. تو اللہ پاک ہمیں اس فعل شنیع سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما دے اور خالص دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. بارک اللہ فیکم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.